جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا دوست آپ کا بھائی عمر خان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ تو گشت کرتے کرتے 2 گلیاں رہ گئی تو فجر کا وقت ہو گیا۔ تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ نماز کے بعد جو باقی 2 گلیاں رہ گئی ہیں وہ نماز کے بعد ہم گشت کریں گے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے بعد وہ جو باقی 2 گلیاں رہ گئی تھی ان کا گشت کیا، اور گشت کرنے کے بعد ان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی اماں ہے جو اپنے خیمے میں بہت پریشان بیٹھی ہے، جو چہرے سے پریشان لگتی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اماں کیوں پریشان ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ تمہیں کیوں بتاؤں، میرا ماجرا ہے، میرا مسئلہ ہے، میں تمہیں کیوں بتاؤں۔ وہ جانتی تو نہیں تھی کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر آئے ہوئے ہیں، وہ جانتی تو نہیں تھی کہ میرے پاس امیر المومنین عمر فاروق آئے ہوئے ہیں، جو جن کے نام سے دنیا کانپتی ہے، وہ عمر آئے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، تو وہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی منتیں کی، بڑی جو ہے نا منتیں کرنے کے بعد اس بری عورت نے اپنے خیمے میں آنے کی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دی، اور پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اماں اب تو بتا دے، تیری مہربانی ہوگی، بتا دے تو کیوں اتنی مطلب ہے کہ پریشان ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میں بیوہ ہوں، میں بے سہارا ہوں، اور 3 دن سے بھوکی ہوں، میرے اوپر 25 دینار کا قرض چڑھ گیا ہے، اور مجھے عمر سے شکایت ہے، مجھے عمر سے شکوہ ہے کہ عمر نے میری خبر تک نہ لی۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیا ماں تمہیں عمر سے شکوہ ہے، تمہیں عمر سے گلہ ہے کہ عمر نے تیری خبر نہ لی؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ ہاں مجھے عمر سے شکوہ ہے، مجھے عمر سے گلہ ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے ایک بات اس بوڑھی اماں کو کہی تو اس نے مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے کہا کہ اماں عمر کو کیا پتہ کہ تو بھوکی ہے، عمر کو کیا پتہ کہ تو جو ہے نا بے اولاد ہے، بے سہارا ہے، تیرے اوپر قرض ہے، تو مقروض ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کیا کہا تو نے، عمر کو نہیں پتہ؟ کیا کہا تو نے، عمر کو نہیں پتہ، وہ بے خبر ہے؟ تو اسے جا کے کہہ دو کہ حکومت چھوڑ دے، جا کے کہہ دو اسے کہ حکومت چھوڑ دے، کیوں ہمارے اوپر حکمران بنا پھر رہا ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کانپنے لگ گیا اور دوڑے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور اپنے گھر گئے، گھر سے اناج کا تھیلا اٹھایا، 25 دینار نکالے، پکا پکایا کھانا لیا۔ اس کے بعد جناب عمر پھر اس بری عورت کے خیمے میں آتے ہیں اور 2 ماہ کا راشن دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلاتے ہیں، 25 دینار دیتے ہیں۔ تو پھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بوڑھی عورت جو ہوتی ہے، بوڑھی اماں، وہ چارپائی پہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ چل اماں اب تو نے کھانا کھا لیا ہے، اب تو عمر کو معاف کر دے، اب تو عمر کو معاف کر دے۔ تو پھر بوڑھی عورت کہتی ہے تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا ہے، تو نے پھر عمر کی بات کر دی ہے، میں نے تمہیں کہا کہ میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، میرے زخم بہت گہرے ہیں، میرے زخم جو ہے نا بہت تازہ ہیں، میں تو پکا پکایا پھالوں، میں نے آج نہیں کل اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جب کل قیامت کے دن جب میری قبر میں حضور آئیں گے نا تو میں حضور سے عمر کی شکایت کروں گی کہ اے حضور پوچھ اپنے عمر سے کہ بیوہ اور بے سہاروں کا خیال نہیں رکھا جاتا، بیوہ اور بوڑھوں اور مقروضوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روئے کہ آپ کے جو غلام تھے انہوں نے کہا کہ میں جناب عمر کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آج جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ روئے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اماں حضور کو شکایت نہ لگانا، عمر بڑا کمزور ہے، عمر بڑا مقابلہ نہیں کر سکے گا، وہ بہت کمزور ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اماں چل اب تو معاف کر دے، بیچارہ بے خبر تھا، پتہ نہیں تھا اسے، اب تو معاف کر دے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹا تو مجھے بہت اچھا لگا ہے، جا تیری خاطر میں نے عمر کو معاف کیا، بیٹا تیرا اخلاق بہت اچھا لگا ہے، جا میں نے تیری وجہ سے عمر کو معاف کیا۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے نہیں اماں مجھے لکھ کے دے کہ تو نے عمر کو معاف کیا ہے، مجھے لکھ کے دے یہ بات کہ میں نے عمر کو معاف کیا ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا تو لکھ، میں سائن کر دوں گی۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، آج اس نے بھی عمر کو معاف کر دیا ہے۔ تو جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکا لکھا تو
اب جیسے وہ بوڑھی عورت سائن کرنے لگی تھی تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا آگے، ساتھ میں عبداللہ بن مسعود آگے، تو جناب علی المرتضیٰ جناب عمر کو کہنے لگے کہ تم یہاں بیٹھے ہو اے عمر، ہم تمہیں پورے مدینے میں ڈھونڈ رہے ہیں، تم سے کوئی لوگ ملنے آئے ہیں۔ تو اب جیسے بوڑھی عورت نے سنا کہ یہ جناب عمر ہیں تو وہ کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کر حیران پریشان ہو گئی۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے اماں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو تو نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے، چل اب میرا وعدہ پورا کر، تو اس پہ سائن کر دے۔ تو بوڑھی اماں نے وہ سائن کیا، سائن کرنے کے بعد جو وہ صفحہ تھا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کو دے دیا، اور کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ جناب علی میں آپ سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں آپ سے پہلے پردہ کر جاؤں گا، اور جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں نا، کفن میں یہ جو رکا ہے نا یہ میرے کفن پہ رکھ دینا، تاکہ جب کل قیامت کے دن حضور رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ اے عمر بتا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آیا ہے، عمر بتا میری امت کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کیا ہے، کیسا خیال رکھا ہے، تو جب یہ حضور مجھ سے پوچھیں گے نا تو میں حضور کو یہ رکا دکھاؤں گا، یہ لکھا ہوا صفحہ دکھاؤں گا کہ اے حضور رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے ایک بوڑھی عورت مجھ پہ ناراض تھی، میں عمر اس کو بھی راضی کر کے آیا ہوں، میں عمر اس کو بھی راضی کر کے آ گیا ہوں، آج وہ بھی مجھ پہ راضی ہو گئی ہے۔ تو یہ شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ شان ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ وہ عمر ہے کہ جن کے نام سے دنیا کامتی تھی، یہ وہ عمر ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے خود فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔